واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرفنا بالقرآن والسنة وجعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الشريعة والسنة وعلى آله وأصحابه كما ورد في السنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا. بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا. اٹھو
منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل ممتاز مذہبی سکالر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد صدیق علی چشتی صاحب زید شرفہ، جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر محمد چشتی صاحب قدس سر العزیز، رونق محفل مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد معراج الدین سرکانی صاحب زید شرفہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام خیبر پختونخوا کے امیر اسیر ناموس رسالت حضرت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بھنوری حافظ اللہ تعالی، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد شفیع اللہ جلالی صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا، آج کی عظیم الشان سنی کانفرنس کے میزبان حضرت علامہ مولانا تاج محمد صاحب زید شرفہ، انجینئر محمد عزیز اللہ سکندر صاحب حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی جلیل القدر مدرسین شیوخ الحدیث اساتذہ عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پشاور کی سرزمین پر جامعہ کنز الایمان عظیم دینی درسگاہ میں ہم سب کو عظیم الشان سنی کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس خوبصورت انتظام کو، تمام کارکنان کی کاوش کو، تمام شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہم سب کا مشترکہ مشن اور ہم سب کا مشترکہ باہمی رابطہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں
عقیدہ اہل سنت کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ یہ عقیدہ یقیناً زندگی بھی ہے اور زندگی میں شان بندگی بھی ہے۔ اسی لحاظ سے چند ضروری تشریحات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی پوری زندگی کی کامیابی کا راز اس کا صاحب ایمان ہونا اور صحیح العقیدہ ہونا ہے۔ گھنٹہ ایک بھی اگر ضائع ہو جائے تو انسان کو اس پہ افسوس ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ پوری عمر ضائع ہو جائے تو یہ کتنے افسوس کا مقام ہوگا۔ جس بنیاد پر انسان کو کامیابی ملتی ہے وہ اس کا عقیدہ اور اس کے بعد پھر جو اعمال ہمارے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پہ لازم کیے گئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو نصاب عطا فرمایا گیا ہے۔ زمانے کے لیے پیغام خیر یہ ہے کہ ہر وہ سوچ جس کی وجہ سے کل قیامت کو نقصان ہونا ہے، آج اس سوچ سے توبہ ضروری ہے۔ اگر آج انسان غافل رہا اور بد عقیدگی کی کسی قسم میں معاذ اللہ اس دنیا میں اس نے وقت گزار دیا، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو کل نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ اور جس عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے لیے لازم کیا گیا ہے، اس عقیدے کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مستدرک للحاکم میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام فصلى وصام وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار، کہ ایک شخص عجم میں نہیں عرب میں ہے، اور عرب میں پھر حرم میں ہے، اور حرم میں پھر مسجد حرام میں ہے، اور مسجد حرام میں کہ اس کا چند دنوں کا ویزا نہیں، ساری زندگی اس نے بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھا کے اس نے گزار دی، راتوں کو قیام دن کو صیام، بھرپور قسم کا عمل کرتا رہا، لیکن جب مرا تو سیدھا جہنم میں پہنچا۔ سبب کیا تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس کے دل میں بغض آل نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو وہ کروڑوں تجلیات جو کعبے پہ پڑتی تھیں اور ان کی آغوش میں وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تجلیات اسے فائدہ نہ دے سکیں، نہ اسے نماز بچا سکی، نہ اسے روزہ بچا سکا، کیونکہ عقیدے میں فطور تھا، اس کا عقیدہ خوارج والا تھا، اہل سنت نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، کہ رب ذوالجلال نے
اپنے لیے مجھے چنا، اور پھر رب نے میرے لیے خود میرے صحابہ کو چنا. جعل لی منہم اصحارا وانصارا ووزرا وخلفاء. ان میں سے رب ذوالجلال نے میرے اصحار بنائے، سسر اور داماد، میرے وزراء اور خلفاء اور انصار. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. فرمایا جس نے ان صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت. قیامت کے دن جب وہ ڈھونڈے گا کہ میری نمازیں، ان کا ثواب کدھر ہے، حج کا ثواب کہاں ہے، روزے کا ثواب کہاں ہے، تو کہا جائے گا جو حضرت صدیق اکبر کا بغض رکھے اسے نمازوں کا ثواب نہیں ملتا، جو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا بغض رکھے، لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اس کا نہ فرض قبول نہ نفل قبول. انسان بڑی مشکل سے نیکی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا فطور ہو کہ جس سے نیکیاں کل قبول ہی نہ ہو، تو آج وقت ہے کہ ہم اپنی تلاشی لیں کہ کہیں کوئی غلط سوچ تو ہمارے سینے میں نہیں، اور جب نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اہل سنت ہیں، اور پھر اہل سنت کا اظہار کریں، اور پھر اپنے قرب و جوار میں، اپنے حلقہ اثر میں، اپنے دوستوں میں بھی اس خیر خواہی کے جذبے سے ان کو بتائیں کہ کل کن کن وجوہات سے، یہ تو میں نے 2 ذکر کی، ہزارہا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے جو اعتقادی بگاڑ ہے انسان کی ساری زندگی ضائع ہو سکتی ہے. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم سنی کانفرنس منعقد کرتے ہوئے اس بات پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اگرچہ ہم 15ویں صدی میں ہیں، لیکن ہمارے سینوں میں عقیدہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ والوں کو پڑھایا تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو پیٹرن آف فیتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا، جس کا نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جس کا نام اہل سنت و جماعت رکھا، آج اس عقیدے کے وارث ہم ہیں. اور یہ ہماری سعادت ہے کہ قیامت کی کامیابی کا جو پہلا پیپر ہے اس کی مکمل تیاری ہم نے کی ہوئی ہے، وہ عقیدے کا پیپر ہے. اللہ کا فضل رہے اسی پر ہم دنیا سے رخصت ہوں تو یہ پہلے پیپر کی تیاری کے بعد پھر اس میں جو پاس ہوا اس کی نماز کا حساب، اس کے روزے کا حساب، اس کے حج اور زکوٰۃ کی نیکیوں کا معاملہ، اور جو عقیدے میں ہی فیل ہو گیا معاذ اللہ وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور دائمی طور پر اسے جہنم میں رہنا پڑے گا. لہذا اہل سنت و جماعت کا وہ نظریہ جو صفہ سے چلا اور پشاور تک پہنچا 14 صدیوں میں، جس میں ہر گھڑی میں روئے زمین پر جو جمہور کا عقیدہ رہا، آج ہم اسی ٹائٹل کے تحت بیٹھ کر اس عقیدے کی حقانیت اور اس نام اور ٹائٹل کی حقانیت سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. زندگی میں، معاشرے میں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو چلتی پھرتی قبریں ہیں، جو مردہ ہے. اللہ کا فضل ہے کہ رب نے ہمیں زندہ فرمایا ہے. یہ چلنے پھرنے والی زندگی، کھانے پینے والی زندگی
یہ تو حیوانوں میں بھی ہے، کھا لینا، پی لینا، 5 سینسز، حواس خمسہ والی زندگی، یہ سب جانوروں میں بھی ہے۔ ہمارا امتیاز اس زندگی کے ساتھ ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور ابو جہل کے چیلے کہنے لگے حمزہ میں اور ہمارے سردار میں کیا فرق ہے، ایک جیسے ہی ہیں، تو رب نے قرآن میں آیت نازل کی، کتنا فرق ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اللہ نے قرآن میں واضح کیا کہ ابو جہل مردہ ہے اور حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے۔ من کان میتا، جو مردہ تھا، ماضی میں مردہ تھا، حالانکہ امیر حمزہ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، مگر قرآن نے انہیں مردہ کہا۔ کلمہ پڑھا تو زندہ ہوئے، تو جو کلمہ پڑھ کے وہ زندہ ہوئے، رب نے ہمیں بھی وہی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لہذا قرآن کے فرمان کے مطابق یہ کہنے کا ہمیں حق ہے، اور اس سے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ دل آزاری کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ یہودی مردہ ہے، نصرانی مردہ ہے، ہندو مردہ ہے، سکھ مردہ ہے، قادیانی مردہ ہے، اور مومن وہ ہے جسے رب نے زندگی عطا فرما رکھی۔ اس بنیاد پر یعنی مسلک، عقیدہ، ایمان، یہ تو ہماری دوہری زندگی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو وہ جو جانوروں سے ہماری مشترکہ زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایمان والی زندگی تو پھر بھی برقرار رہتی ہے، اور اس سے پھر آگے قبروں کے اندر بھی بہاریں آتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، جن لوگوں کو جنہیں ہم نے پیدا کیا، وہ سارے نہیں، ان میں سے کچھ، وہ سارے نہیں، ان میں سے کچھ کیسے ہیں، یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق کی بات کرتے ہیں اور اس پر پھر عدل کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ہر دور میں ایسی جماعت رہی کہ جو عدل والی ہے، عقیدے کا بھی عدل ہے اور عمل کا بھی عدل ہے، اور سب سے پہلے عقیدے کا عدل درکار ہے، کیونکہ عمل کا ظلم تو کتنا بڑا ظالم بندہ تھا جس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، بخاری شریف میں ہے، رب نے چاہا تو وہ بھی بخشا گیا، لیکن جو ظلم کرے اعتقادی طور پر وہ نہیں بخشا جاتا۔ عدل یہ ہے کہ رب کو وحدہ لا شریک مانا جائے، عدل یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، عدل یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار ختم نبوت مانا جائے، ان کی طرف کسی معمولی سے عیب کی بھی نسبت نہ کی جائے، اور جو ختم نبوت کا انکار کر رہا ہو معاذ اللہ، یا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی توہین کر رہا ہو، وہ بھی ظالم ہے، اور یہ اعتقادی ظلم عمل کے ظلم سے کہیں بڑا ظلم ہے۔ وہاں تو امید ہے کہ بخشش ہو جائے گی، لیکن یہاں رب کے فیصلے کے مطابق بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے حق والوں کا نام ہی عدل والا رکھا، اور سوچ لے، دیکھ لے، دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی مسلک والا بھی، ہم وہ عدل والے ہیں، لیکن جب آپ چیک کریں گے تو ظلم نکل آئے گا۔ کوئی عقیدہ توحید میں ظلم کر رہا ہے، کوئی شان رسالت کے لحاظ سے ظلم کر رہا ہے، کوئی شان صحابہ کے لحاظ سے ظلم کر رہا ہے، کوئی شان اہل بیت کے لحاظ سے ظلم کر رہا ہے،
وضع شیء فی غیر محلہ، جو جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مان رہا، لیکن سب کو جیسے ماننا چاہیے جو مان رہے ہیں اور مانتے رہے ہیں اور مانیں گے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مقدس ٹائٹل اس امت کو دیا۔ دیکھ رہے تھے کہ فطور آئے گا، بگاڑ آئے گا، سارے کلمہ پڑھنے والے برحق نہیں ہوں گے، کلمہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، لیکن جب قرآن کے بارے میں خود فرما دیا، ابن کثیر میں وہ حدیث شریف ہے کہ مجھے تو اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے، یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین، کہ قرآن منافق بھی پڑھ جائیں گے اور جھگڑے مومنوں سے کریں گے۔ کان ابن عمر شراہم شرار خلق اللہ، بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹولے کو ساری مخلوق میں سے شریر سمجھتے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ چوری، ڈاکہ نہیں، وہ تو ضمناً برائیاں ہیں۔ کہ ان کا ظلم یہ ہے انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، ان کا ظلم یہ ہے، جرم یہ ہے، اس لیے یہ سب سے برے ہیں کہ رب نے جو آیات بتوں اور کافروں کے مذمت میں نازل کی تھیں، یہ وہی آیات ولیوں اور مومنین اور نبیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ ان کا ظلم ہے۔ تو اس بنیاد پر قرآن کے ہوتے ہوئے بھی واردات جو ہونی تھی اور کلمہ پڑھ کے بھی کچھ لوگ تعارف ان کا یہ قرار پانا تھا دعات علی ابواب جہنم، کہ کام دعوت کا کرتے ہیں، کام تبلیغ کا کرتے ہیں، پڑھتے قرآن و سنت ہے، لیکن لے جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے، جو عقیدے میں کامیابی کے لیے تعین کیا اور پھر اس کی شرطیں بتائیں۔ کس طرح کا تعین؟ یہ دیکھیں الکامل میں 3 جلد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں آپ کے جو احسانات ہیں پوری امت پر، وہ ایک ایک موے حسین کا احسان ہے، لیکن فکری اور اعتقادی اور نظری طور پر بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بحیثیت ایک محدث کے، بحیثیت دین کے ایک علمبردار کے، آپ نے وہاں بھی سب کے سامنے یہ حدیث بیان کی اور یہ بتایا کہ اگر میں کسی صحابی سے سن کے بتاتا تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی تھی، لیکن یہ وہ حدیث ہے جو میں نے کسی سے نہیں سنی، اپنے نانا جی کی زبان سے سنی ہے۔ یہ تمہید بیان کی۔ اولم یبلغکم قول مستفید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے، میرے نانا جی نے فرمایا مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ہم دونوں کو فرمایا تھا کیا؟ انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت زندہ باد۔ لہذا لفظ اہل سنت یہ فرقہ واریت نہیں، یہ کسی مفتی کا گھڑا ہوا نہیں۔ اگر ہمارا نام اہل سنت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے رکھا ہوتا تو پھر بھی ہمارے لیے بڑا شرف تھا۔ یہ نام ہمارا غوث پاک نے رکھا ہوتا تو ہمارا بڑا شرف تھا۔ یہ نام ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے رکھا ہوتا تو پھر بھی ہم فخر سے بیان کرتے۔ لیکن سنیو، یہ نام تو نبیوں کے سلطان نے رکھا ہے۔ سب سے پہلے جس زبان سے اہل السنہ یہ الفاظ نکلے، گواہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان کا اپنا قول ہوتا ہمارے لیے تو پھر بھی بہت اونچا مرتبہ تھا کہ وہ ہمیں ٹائٹل دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس لفظوں میں سرکار کی زبان سے یہ سنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پرستوں کو نام اہل سنت کا عطا فرمایا ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اگرچہ صحابہ میں پھر رائج ہوا، مثلا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کتنے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن سے یہ بات آگے چلی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ دیگر صحابہ۔ یوم تبیض وجوہ کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، کہ قیامت کے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اب یہ تشریحات اس لیے تھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث افتراق امت ہے جامع ترمذی میں، جس کے صحیح ہونے پر کہ اس کی سند بالکل بے غبار ہے، ناصر الدین البانی نے بھی السلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ مانا ہے کہ جو مستقبل کی خبر دی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کی سند کے ہر راوی پر اس کے ثقہ ہونے کے حوالے صدیوں میں موجود ہیں، لہٰذا بالکل سچی خبر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خبر افسوس سے دی کہ انتشار آ جائے گا، افتراق آ جائے گا، حملے ہوں گے نظریاتی اور فکری طور پر میری امت میں۔ تو سرکار چونکہ تاجدار ختم نبوت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قیامت تک عرب و عجم میں، جس صدی میں، جس سال میں، جس شہر میں، جس محلے میں، جس گلی میں انسان کو کسی اندھیرے کا سامنا ہونا تھا، سرکار پہلے ہی وہاں بلب لگا کے گئے ہیں، کوئی اندھیرا نہیں رہنے دیا۔ تو چونکہ جب انتشار آنا تھا تو لوگوں نے پوچھنا تھا کہ اب ہر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، ہر کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ برحق کون ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی تعیین فرما دی۔ ایک مقام پر فرمایا، جب پوچھا وہ کون ہے نجات، عقیدے کی بنیاد پر نجات پا جانے والے، عمل کا تو علیحدہ حساب ہوگا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر ہے وہ ہیں نجات پانے والے عقیدے کی بنیاد پر۔ اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الملل والنحل کے اندر جو ذکر ہے، اس میں ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اسی آیت کے تحت وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اس کے تحت امام شارستانی نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے خبر دی سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، کہ میری امت مستقبل میں جا کر 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، الناجیہ منہا واحدہ والباقون حلقہ، ان میں سے نجات ایک کو ملے گی
باقی سب امت اجابت میں دعوت تو پوری انسانیت ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والوں میں 72 ہلاکت میں ہوں گے اور ایک کو جماعت کو نجات ملے گی۔ قیلا ومن ناجیہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجیہ جماعت کون سی ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا قال اہل السنت والجماعت، کہ وہ نجات والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت، زبان رسالت سے یہ الفاظ نکلے۔ اور یہاں آگے سوال بھی ہے قیل وما السنت والجماعت، کہ سنت اور جماعت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جس پر موجود ہیں، اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ لہذا لوگ آج اپنے نام ڈھونڈتے ہیں، رجسٹریشن کرواتے ہیں، لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کا نام دربار رسالت سے رجسٹرڈ ہے اور اس کی شرطیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے ڈاکومنٹس ہم ہر چوک میں بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف دعویٰ کر لینے سے کوئی اس میں سچا نہیں ہوتا۔ سچا تو تب ہے جب اس کے پاس اس کے گواہ ہو، اس کی دلیلیں ہو۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس 15ویں صدی میں بھی اہل سنت و جماعت کی ساری مکمل شرطیں عطا فرمائی ہیں۔ اب جو حدیث شریف میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی الکامل سے، 2 بڑی شرطوں کا اس میں بھی ذکر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ کون ہوگا سنی، کون ہوگا محب اہل بیت، کون ہوگا محب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو 2 طرح کے جھگڑے ہیں، ایک طرف کے لوگ حب اہل بیت کا کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں اور محب اہل بیت کی بڑی شان ہے اور وہ نجات والے ہیں، لہذا ہم نجات والے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے بارے میں نجات کا وعدہ ہے، لہذا ہم نجات والے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طبقوں کے لحاظ سے شرطیں بیان کی، اور آج جب وہ شرطیں دیکھی جاتی ہیں تو سرکار کا ہاتھ اہل سنت و جماعت، ہم جو فکر گنج بخش اور فکر غریب نواز والے ہیں، فکر غوث اعظم اور فکر امام احمد رضا والے ہیں، وہ ساری کی ساری شرطیں یہ پڑھے ہوئے علماء و مشائخ تو اپنی جگہ، ان پڑھ سنی کے سینے میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثلا روافض کا دعویٰ ہے ہم بے اہل بیت رکھتے ہیں، تو دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ سرکار کس کی محبت پہ مور لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں محبت اہل بیت والے۔ تو اس حدیث میں امام حسین گواہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عین اہل سنت، کہ حسن و حسین اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لہذا دوسرا کوئی 1000 بار دعویٰ کرتا پھرے، ہمیں یہ حمایت جس جیسی کوئی حمایت ہو ہی نہیں سکتی، یہ سرکار کا فضل ہمیں میسر ہے کہ اہل سنت کون ہے۔ سرکار نے فرمایا محب اہل بیت، محب اہل بیت روافض نہیں، اہل سنت ہیں۔ اور دوسری طرف جب ایک دھڑے نے کہا پھر وہ ہم ہیں نجات والے، ہم ہیں اہل سنت والجماعت، تو سرکار کی حدیث نے واضح کیا کہ جس سینے میں بغض اہل بیت ہو اس کو اہل سنت نہیں کہا جا سکتا، جس سینے میں بغض علی ہو، بغض فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا ہو، بغض حسن و حسین ہو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ اہل سنت نہیں بولا جائے گا، اہل سنت اس پہ بولا جائے گا کہ جس کے سینے میں نہ صحابہ کا بغض ہے نہ آل نبی کا بغض ہے۔ اس بنیاد پر اس حدیث سے آگے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس لفظ پہ پابندی کی، اس پہ پہرا دیا، یہاں تک کہ تابعین کے زمانے میں جب فتنہ زور پکڑنے لگا تو اس وقت تابعین نے یہ طے کر لیا کہ پڑھنا تو اگرچہ قرآنی ہے، پڑھنی تو حدیثی ہے، لیکن ہم ہر کسی سے نہیں پڑھیں گے، ہم دیکھ کے اس سے پڑھیں گے کہ جس کا عقیدہ اہل سنت والا ہوگا۔ یہ بات صحیح مسلم شریف میں مقدمہ کے اندر درج ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈیڑھ صدی پہلے یہ باتیں شروع ہو گئیں اور مولویوں نے بنا لی۔ یہ دیکھو صحیح مسلم شریف، اس کے اندر صفحہ نمبر 5 ہے، بلکہ صفحہ نمبر 5 اور حدیث نمبر 7 ہے، صفحہ 14-15 حدیث نمبر 7 پر مقدمہ میں یہ لکھا ہے، امام ابن سیرین جو کہ تابعین میں سے تھے، وہ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، پہلے جب بھی کوئی حدیث کا درس دیتا تھا ہم سند پوچھتے ہی نہیں تھے کہ تم نے کس سے سنی، تمہارا استاذ کون ہے، تمہارا دادا استاذ کون ہے، یہ ہم پوچھتے نہیں تھے۔ لیکن کہتے فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ آ گیا روافض کا، خوارج کا، مرجیہ کا، قدریہ کا، مختلف قسم کے اعتقادی بگاڑ کلمہ پڑھنے والوں میں آ گئے، تو کہتے ہیں اب جب ہمیں کوئی حدیث پڑھانے لگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے سمو لنا رجالکم، پہلے اپنے اساتذہ کا تو نام لو، سمو لنا رجالکم، پہلے اپنی سند سناؤ کہ تم نے جو حدیث بیان کرنی ہے اس میں استاد کون کون ہیں۔ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، امام ابن سیرین نے کہا جو بھی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لکھنا شروع ہو جائیں، اب ہم نہیں لکھیں گے، صرف سنی کی حدیث قبول ہوگی۔ یہ فرقہ واریت نہیں، یا یہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی کی شدت نہیں، یہ تو مسئلہ کہاں سے چل کے آیا ہے؟ تابعین کے زمانے میں حدیث پڑھنے کے لیے بھی کہتے فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اہل سنت دیکھ کے کہ سنی ہے محدث تو پھر اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور جس کے عقیدے میں بدعت آ چکی، روافض والی، خوارج والی، جبریہ قدریہ والی، یا کوئی بھی بات اعتقادی اہل سنت سے ہٹ کر جس کا عقیدہ ہے، امام ابن سیرین نے کہا وہ جیسا بھی ہو، جتنا بڑا بھی ہو، ہم اس سے حدیث قبول نہیں کرتے، اس واسطے کہ حق پرستوں کا ٹائٹل دربار رسالت سے اہل سنت و جماعت آیا ہے۔ یہ بات جب یہاں سے تابعین سے آگے بڑھی تو امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے بھی اسی پر اپنی زندگی گزاری، اسی کی تشریح کی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں، مسلم کہہ دیں، تو اس مسلم کہنے کے بعد پھر کیا سنی ہونا کوئی ضروری ہے؟ تو میں کہتا ہوں ہم مسلم بھی ہیں، ہم سنی بھی ہیں، بیرونی محاذ پر ہمارا تعارف یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلم سے ہے،
اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ کوئی سنی کہلانا ضروری ہے، یا یہ نیرو مائنڈڈ لوگوں کی باتیں ہیں۔ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ کہ داتا گنج بخش حجویری اپنے آپ کو ان کے ساتھ نہ جوڑیں تو اپنا تعارف ہی نہیں کرواتے، تو جس ابو حنیفہ کے بغیر داتا گنج بخش کا گزارا نہ ہو، تیرا میرا کیسے ہوگا؟ تو یہ ہے ان کی کتاب وصیت الامام ابی حنیفہ۔ اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نے نجات کی کچھ شرطیں لکھی، اور ان شرائط کے لحاظ سے جو لفظ بولے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اعلموا یا اصحابی و اخوانی ان مذہب اہل سنت والجماعہ الاسنتے عشرۃ خصلۃ، اے میرے دوستو بھائیو جان لو کہ اہل سنت ہونے کی 12 شرطیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا کہ مسلم کی شرطیں لکھتے، سنی کی شرطیں کیوں لکھ رہے تھے؟ کہ چونکہ دوسرے ٹولے پیدا ہو چکے تھے، مسلم کہنے سے خوارج، روافض، جبریہ، قدریہ، معتزلہ وغیرہ سے پہچان نہیں ہونی تھی، تو بات تو عوام تک جنت کے رستے کی ٹکٹیں واضح کرنے کے لیے کرنی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ضروری سمجھا کہ میں نے شرطیں بیان کرتے وقت وہ نام لینا ہے جو نام اہل حق کو دربار رسالت سے ملا ہے۔ تابعین میں ابن سیرین دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ دیکھو، اور پھر یہ 12 شرطیں بیان کرتے کرتے میں صرف 5ویں شرط اس وقت تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ الخامس نقر بأن افضل هذه الامہ بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا کہ سنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اقرار کیا جائے، اظہار کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ۔ آج لوگوں نے بغاوت شروع کر دی مسلک اہل سنت سے، اور سرکشی اور ریڈی میڈ سوچیں بنا کر ان کو سنی کہنا شروع کر دیا۔ ان سوچوں کو 14 صدیوں میں ہر صدی کے درجنوں ائمہ سے جو عقائد فقہ کے ائمہ قرار پائے ہیں، کم از کم ان کی جو عقیدے کی کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں میں اس بات کا اظہار ہے، اور میرے پاس تقریباً وہ سارے شواہد صدیوں کے ان ائمہ کے موجود ہیں جو اہل سنت کے امام ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان خلفاء میں سنی ہونے کے لیے وہی ترتیب فضیلت ماننی پڑے گی جو ترتیب خلافت ہے۔ اب دیکھو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم ہو یا غوث اعظم، ہمارا تو ان کے ذریعے سے رابطہ اوپر ہے۔ یہ کتاب اصول الدین حضرت غوث اعظم کی کتاب، اس کے اندر اصول دین میں
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس چیز پر ساری تحقیق کی وہ اہل سنت کے لفظ پر ہے. مثلا یہ ہیڈنگ ہے فرقۃ اہل سنہ وغیرہم، اس کے بعد یا فرقۃ اہل سنہ وغیرہم، دونوں عطف کے احتمال موجود ہیں. کہتے اما الفرقۃ الناجیۃ فہی السنۃ والجماعہ. وہ کہاں کی پیری فقیری ہے جو آج کہیں کہ یہ مولویوں نے بنا لیا، ہمارے نزدیک سب ایک جیسے ہیں. یہ صلح کلیت، اس کا تعلق تصوف سے نہیں نہ فقاہت سے ہے. دیکھو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر جو عقائد مکمل معتقدات، وہ خواہ معراج کے بارے میں ہو یا دیگر نظریات کے بارے میں، سب کے بارے میں اپنا عقیدہ لکھا. اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اگرچہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، صدیوں بعد ہم آئے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ نے انصاف کا حق ادا کیا ہے کہ جو صدیوں پہلے حضرت غوث پاک نے نظریات اس میں لکھے تھے، ہمارے آج بھی اللہ کے فضل سے وہی نظریات ہیں. اہل سنت کے ٹائٹل کے لحاظ سے آپ نے اس میں واضح طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے سوا جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے نظریات ہیں، ان کی ذات یا دیگر اصحاب کے لحاظ سے، اہل بیت کے لحاظ سے ان کا ذکر کرتے ہوئے خیر الامم کے ہیڈنگ میں، خیر الامم، اس میں غوث پاک لکھتے ہیں یعتقد اہل السنہ ان امت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامم اجمعین، کہ اہل سنت یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے رسول علیہ السلام کی امت ساری امتوں کی سردار ہے. وَأَفْضَلُهُمْ الْقَرْنُ الَّذِي شَاهَدُوهُ وَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَبَايَعُوهُ وَتَابَعُوهُ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ. فرمایا اس پوری امت میں سے افضل وہ ہے جنہیں شرف صحبت ملا اور سرکار کے ساتھ انہوں نے آگے کھڑے ہو کر دائیں بائیں اپنی جانیں نثار کی. سب سے افضل وہ لوگ ہیں. اور ان میں افضل کے لحاظ سے چلتے چلتے جس وقت عشرہ مبشرہ تک پہنچے تو عشرہ مبشرہ کے بعد آخری جملے میں کہتے ہیں وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَ، کہ 10 میں سے تو 4 افضل ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے 4 افضل ہیں، اور 4 میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. فرمایا غوث پاک بھی اس نظریے پر تھے اور یہ نظریہ پڑھاتے رہے کہ رب ذوالجلال نے پوری امت میں بالاتفاق پہلا مرتبہ سرکار کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے. اور پھر باقی جو مراتب ہیں اس میں بھی اتنی پابندی کی گئی. امام یحییٰ بن معین تاریخ یحییٰ بن معین میں لکھتے ہیں سند کے ساتھ اپنے سے بڑے ائمہ کا فیصلہ، وہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں اور چوٹی کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں سوال ہوا سنی کون ہے اور رافضی کون ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سے بندہ سنی نہیں رہتا، اتنے سے رافضی بن جاتا ہے. سوال یہ تھا من قال ابو بکر ثم عمر ثم علی ثم عثمان، کہ جس بندے نے ذکر کرتے کرتے تیسرے نمبر پر ذکر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، چوتھے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، یعنی کوئی وزن شعر کی مجبوری نہیں تھی ویسے، تو وہ کون بندہ ہے؟ تو امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں اس پر ائمہ نے گواہی دی فَهُوَ رَافِضِيٌّ،
وہ رافضی ہے، کیونکہ وہ ترتیب بدل گیا ہے۔ اور پھر اگلا سوال، من قال ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم من ہوا کہا فہو سنی، وہ سنی ہے۔ یعنی اتنا دخل ہے اس ترتیب کا ان ائمہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے ہم اثر امام یحییٰ بن معین، اسماء رجال والے سارے علماء جانتے ہیں کہ کتنا اونچا قد ہے امام یحییٰ بن معین کا۔ تو یہ عقیدہ جس کی وجہ سے نمازیں قبول ہونی ہیں، روزے قبول ہونے ہیں، ساری زندگی کامیاب ہونی ہے، اس کے لحاظ سے ٹائٹل ہے اہل سنت و جماعت۔ اور پھر ائمہ نے اس کی شرطیں لکھی ہیں۔ آج ضروری ہے کہ ہم ان شرطوں پہ ڈٹے رہیں، قائم رہیں۔ کسی بھی عقیدے کی منڈی میں کوئی عقیدہ فروخت نہ ہونے پائے، نہ ایران کے پیسوں میں، نہ سعودی عرب کے ریالوں میں، نہ امریکہ کے ڈالروں میں، نہ کسی کے پاؤنڈوں میں، اس واسطے کہ اگر عقیدے میں بگاڑ آ گیا تو یہ وہ ٹھوکر ہے جس سے برتن میں دراڑ آ جاتی ہے، پڑتا بہت کچھ ہے ٹھہرتا کچھ بھی نہیں، اور نتیجہ نکلتا ہے تو یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ بالکل خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کیا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم وعمله مع عملهم، کہ اے صحابہ تم میں سے ایک سمجھے گا کہ اس کے اعمال تو بہت زیادہ ہے، اتنے روزے اتنی نمازیں اپنی حقیر سمجھو گے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے یوں خالی جائیں گے جیسے شکار سے تیر خالی نکلتا ہے، کہ 1% بھی نیکی ان کو نہیں ملے گی، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں کہ مسلک اہل سنت و جماعت نہیں تھا، شرطیں پوری نہیں تھیں، نمازیں تھیں، روزے تھے، مگر فائدہ نہیں ہوا اس بنیاد پر کہ عقیدہ درست نہیں تھا۔ لہذا ہمارے اسلاف نے اس پہ زور دیا، اور پھر جو چیز چوری ہوتی ہو یا جس پہ قبضہ ہو جاتا ہو اس کے لحاظ سے تشہیر بھی ضروری ہے، تاکہ کوئی 2 نمبر کمپنی اپنا نہ کام کرتی رہے، اور جو ہے وہ اظہار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس بنیاد پر مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا یہ قول لکھا۔ یہ لوگ جو مکتوبات شریف پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، یہ تصوف سے جن کا تعلق ہے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار ہزاروں ولیوں کے سربراہ ہیں، سید الطائفہ ہیں، جن کو بطور حجت اور دلیل کے مجدد الفسانی اپنے مکتوبات شریف میں ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرمایا کرتے تھے، گر جمی احوال و مواجید را بربا جمع کنن و حقیقت مارا باقیدہ اہل سنت متحلہ نہ سازد جز خرابی ہے جنمی دانم۔ آپ نے کہا کہ میرا تعارف کرواتے وقت اگر کوئی یہ کہے ان کو تمام احوال و مواجید میسر ہیں، یہ بڑے صاحب سلوک ہیں، بڑے صاحب طریقت ہیں، یہ غوث ہیں، کتب ہیں، ان کی بڑی اونچی شان ہے، میری کرامتیں بیان کرے اور میرے درجات بیان کرے سلوک اور طریقت میں، لیکن میرے پورے تعارف میں میرے سنی ہونے کا اعلان نہ کرے، کہتے ہیں جز خرابی ہے جنمی دانم، میں سمجھوں گا سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہوا، میرا تعارف نہیں ہوا بلکہ خرابی ہوئی ہے۔ کس لیے کہ مجھے لقب تو دیے گئے کہ بڑا صوفی ہے، لیکن مجھے سنی نہیں کہا گیا، تو میں سمجھوں گا سنی چھوڑ دینے سے سنی لقب، سنی پہچان، تو میرا تو کوئی تعارف نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف کروات کہتے ہیں گر جمی خرابی ہارا برما جمع کنن و حقیقت مارا باقی اہل سنت
متحلہ سازن باقی ندارم کہ اگر کوئی میرا تعارف کرواتے وقت ہر عیب کی نسبت میری طرف کرے، جمی خرابی ہارا برما جمع کنن، حالانکہ مجھ میں خرابی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ چور بھی ہیں، یہ ڈاکو بھی ہیں، ریاکار ہیں، بولتا جاتا ہے میرے بارے میں، لیکن بالآخر یہ کہتا ہے کہ سنی پکے ہیں۔ تو خواجہ عبید اللہ حرار کہنے لگے میں سمجھوں گا کوئی جرم نہیں ہوا، کوئی خرابی نہیں ہوئی، میرے تعارف کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا ہے یہ ٹائٹل، اور یہ کہلوانا، اس کا اظہار کرنا اس لیے ضروری ہے۔ یعنی آج ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اتنے بڑے قد کے ولی انہوں نے اس ٹائٹل پہ زندگی گزاری۔ داتا گنج بخش اجویری کی کشف المحجوب دیکھ لیں، وہاں اہل سنت کے لفظ سے انہوں نے اپنے مختلف قسم کی آراء اور موقف اپنے پیش کیے ہیں۔ تو آج اسی ٹائٹل کو مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد میں حق ادا کر دیا۔ اس کی تحقیق تشریح کا اور فکر رضا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا گڑا ہوا کوئی اپنا نیا دین، معاذ اللہ۔ فکر رضا میں فکر گنج بخش بھی ہے، فکر رضا میں فکر غریب نواز بھی ہے، فکر رضا میں فکر غوث اعظم بھی ہے، فکر رضا میں فکر ابی حنیفہ بھی ہے، فکر رضا میں فکر امام حسین بھی ہے، فکر رضا میں فکر صدیق اکبر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صرف فکر رضا نام اس لیے پڑ گیا کہ جب ان سارے نظریات پر قبضہ کر کے اپنا دھندہ جمانا چاہتا تھا تو جس شیر مرد اکیلے نے ہر قبضہ گروپ کو پیچھے ہٹا کر امت کی لائن صفہ تک سیدھی کی، اس کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو وہ نظریہ وہاں سے چلا۔ یہ ہے اہل سنت، یہ ہے اہل سنت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وابستگی ہے فکر و نظر کے لحاظ سے، اور آگے اعمال ہے۔ لیکن عقیدے کی وہ بات کہ پہلا پیپر عقیدے کا ہے، اس میں کامیابی ہو گئی تو کامیابی ہے۔ آگے رب ذوالجلال اگر نماز کے مسئلے پر کسی کو جہنم بھیجے گا تو دائمی طور پر نہیں، کچھ وقت کے لیے، لیکن چاہیے تو یہ نہ ایک سیکنڈ بھی نہ جانا پڑے کہ نماز میں سستی نہ ہو، کمی نہ ہو، سارے احکام پر عمل ہو۔ لیکن عقیدہ اہل سنت کا اگر ہے تو اس میں شفاعت کی بھی امید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی امید ہے، لیکن اس امید کی وجہ سے بدعمل نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس دن لسٹ میں نام نہ آئے، سرکار چہرہ پھیر لے، تو کم از کم اتنا تو ہم نے کیا ہوا ہو کہ جب سرکار کے غلاموں کی لائن بنے، صف بنے، تو ہمیں بھی کھڑے ہونے کی اجازت تو ملے۔ اس واسطے عمل ضروری ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کا یہ قول جو طبقات حنابلہ میں ہے وہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سنی اور غیر سنی کا تقابل کرتے ہوئے، لیکن یہ سن کے کسی نے عمل میں سست نہیں ہونا۔ عقیدے کی صداقت کا جھنڈا کیسے لہرایا امام احمد بن حنبل نے، کہنے لگے یہ پوری سند سے ان کے بیٹے عبداللہ نے روایت کیا اور آگے سند سے یہ پہنچا اور اس کی تدوین کی گئی طبقات حنابلہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں قبور اہل سنت من الفساق، کہ بندہ ہو سنی اگرچہ ہو فاسق، اس کی قبر کیا ہوگی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں قبور اہل سنت من الفساق روضۃ من ریاض الجنہ، کہ بندہ سنی ہو
اگرچہ فاسق ہو. لیکن اس کو سن کے یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ فاسق ہونے میں پھر کیا حرج ہے. بندہ سنی ہو اگرچہ فاسق ہو، امام احمد بن حنبل نے کہا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی. جناں بنے گی محبان چار یار کی قبر. سنی ہونے سے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی. اور دوسری طرف فرماتے ہیں وَقُبُورُ أَهْلِ الْبِدْعِ مِنَ الزُّهَادِ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النَّارِ. بندہ ہو بد عقیدہ غیر سنی، اگرچہ چوٹی کا زاہد ہو، چوٹی کا عابد ہو، امام احمد بن حنبل نے کہا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. اگرچہ زہاد میں سے ہے. تو پتہ چلا دوسرے لوگوں کے زہاد ہمارے فساق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور جو ہمارے زہاد ہیں ان کی قبر کا عالم پھر کیا ہوگا کہ جو فساق ہے. اس کے لحاظ سے بھی یہ بتایا گیا امام احمد بن حنبل کی طرف سے کہ جو اہل سنت میں کوئی خدا نخواستہ فاسق بھی ہو تو پھر بھی عقیدے کی روشنی قبر کو باغ بنا کے چھوڑے گی، روضۃ من ریاض الجنہ. اور اس میں اس بات کو پیش نظر رکھیے، میرے پاس لٹریچر ہے، حج لٹریچر، جو کہ وہاں پر جو فارنرز ہیں ان کو پڑھایا جاتا. اس میں میں نے یہ لکھا ہوا پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں کے مفتی نے حج کورس میں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو روضہ کہنا ناجائز ہے، اسے قبر النبی کہنا چاہیے. روضہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے. یہ حجرہ عائشہ صدیقہ کہتا ہے یہ بریلویوں میں سنیوں میں رواج پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں روضہ رسول کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں. تو روضہ یہ نہیں، روضہ وہ ہے، یہ ہے قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سوچیں کہ سرکار کے امتی کی قبر امام احمد بن حنبل کے بقول اگر روضہ من ریاض الجنہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا عالم کیا ہوگا. بلکہ اس اوپر خود حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، مومن کی قبر روضہ ہے. یہ سرکار کی حدیث ہے. تو جن کے غلاموں کی قبر روضہ ہو وہ کیسے امتی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے نبی کی قبر روضہ ہی نہیں ہے. تو اس واسطے قبر کا روضہ بننا اس کے لیے سنی ہونا ضروری ہے تاکہ سرکار سے وہ نسبت ہوگی. تو پھر کروڑوں ریاض الجنہ جس پہ نثار ہے وہ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے حقانیت اس زمانے میں بھی مسلک اہل سنت و جماعت کی. اور اس مسلک کے پیش نظر پاکستان کی جب تحریک چلی تھی تو 20 لاکھ شہیدوں نے خون دیا اور یہ ملک مرز وجود میں آیا. کوئی ایک بھی ہندو نہیں تھا کہ جس نے قربانی دی ہو، وہ سارے مسلمان تھے جنہوں نے قربانیاں دیں اور پاکستان مرز وجود میں آیا. تو آج پاکستان کی حفاظت کو ہم عبادت اس لیے سمجھتے ہیں کہ مادر وطن کے تو ہر کسی کو پیار ہوتا ہے، ہمیں پاکستان سے پیار مادر وطن ہونے کے لحاظ سے بعد میں ہے، سرکار کی ختم نبوت کا فیضان ہونے کے لحاظ سے پہلے ہے. اس کا نظریہ قرآن ہے، ہمیں اس لیے سے پیار ہے. اور جس طرح آج جغرافیائی سرحدیں خطرے میں ہیں اور پاک فوج اللہ کے فضل سے بھارتی گرد مار رہی ہے، ایسے ہی نظریاتی سرحدیں بہت زیادہ خطرے میں ہیں. یعنی پاکستان کے اندر یہ فکر پڑھائی جا رہی ہے کہ اسے مذہب کی بنیاد پہ بننے والا ملک نہ کہو، یہ مذہب کے لیے نہیں بنا معاذ اللہ. تو بنا کس چیز کے لیے ہے؟
اس واسطے پاکستان کی حفاظت کے لیے نظریہ پاکستان کی حفاظت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں احادیث غزوہ ہند میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کے مطابق خوشخبریاں دی ہیں، لیکن شرط یہ ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتارت بھی۔ سرکار نے فرمایا ہے زمانہ آئے گا، جنگ ہوگی تو پتھر بھی بولے گا یا مسلم تعال حاضل کافر برائی فقتل ہو، یہ میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ دوسری میں یہود کا ذکر ہے تو یہ پتھر جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، درخت بولنا شروع ہو جائیں، جس لشکر کی حمایت میں اسے شکست کون دے سکتا ہے؟ لیکن پتھر تب کہے گا یہ یہودی چھپا ہوا میرے پیچھے، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق پتھر تب بولے گا جب ہم نے در و دیوار کو بھی یہودیت سے نفرت سکھائی ہوئی ہوگی، تو پھر پتھر بولے گا۔ اور اگر ہم یہود کو سینے سے لگا رہے ہو تو پتھر کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتھر تب بولے گا کہ جب ہم نے ہنود یہودی اور موتی کے بارے میں جو قرآن کا نظریہ ہے دوستی اور دشمنی کا وہ پڑھایا ہوا ہوگا، اس پہ عمل ہوگا، تو پھر درخت بھی بولیں گے، پھر پتھر بھی بولیں گے۔ اس بنیاد پر ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ 30 مارچ کو مینار پاکستان پر 10واں عقیدہ توحید سیمینار اور پاکستان زندہ باد کانفرنس کا ہم انعقاد کر رہے ہیں، تاکہ اس میں نظریہ پاکستان کی حفاظت کی جائے۔ نظریہ پاکستان اور آلات حاضرہ میں جو سرکار کے فرامین ہیں اس ملک کے لحاظ سے اور غزوہ ہند کے لحاظ سے ان سارے امور کی وضاحت کی جائے۔ میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی دستار فضیلت کا یا جو مرحلہ باقی ہے اس کے لیے سب نے ٹھہرنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے اٹھ کے بازو لہرا کے یوں بولو کہ مندروں کے پجاریوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم تھکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، تیرے دین کی خاطر ہم جان بھی دیں گے، تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے۔ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے۔ پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کشمیر کو آزاد کراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دلی پہ جھنڈا لہراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔